ڈیل کارنیگے کہتے ہیں، آپ سے غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لیجئے۔ میں جغرافیائی اعتبار سے نیو یارک کے تقریباً وسط میں رہتا ہوں۔ میرے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا جنگل ہے، اس میں کالے بیروں کی جھاڑیاں کثرت سے ہیں۔ موسم بہار میں جنگل میں جھاگ کی طرح کے سفید سفید پھول نکل آتے ہیں۔ جھاڑیوں میں گلہریاں گھونسلے بناتی ہیں اور اپنے بچوں کو پالتی ہیں۔ جنگل کی گھاس بڑھ کر گھوڑے کے سر کو چھونے لگتی ہے۔ جب سے کولمبس نے امریکہ دریافت کیا ہے، لوگوں نے اس جنگل کو ایسا ہی دیکھا ہے۔ میں اکثر اس جنگل میں اپنے چھوٹے سے کتے ریکس کے ساتھ سیر کو جاتا ہوں۔ یہ ننھا سا کتا بہت نیک اور بے ضرر سا ہے، اور چونکہ جنگل میں بہت ہی کم کوئی آدمی دیکھنے میں آتا ہے، اس لیے میں ریکس کو زنجیر یا منہ بند کیے بغیر ہی لے جاتا ہوں۔ ایک دن جنگل میں ہماری ملاقات ایک گھڑ سوار سپاہی سے ہوئی جو اپنا رعب جمانے کے لیے بے قرار نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی، اس کتے کو سیرگاہ میں زنجیر یا منہ بند کیے بغیر کھلا لانے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو معلوم نہیں یہ قانون شکنی ہے؟ میں نے نرم لہجے میں جواب دیا، جی مجھے معلوم ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کا خیال، آپ کا خیال۔ قانون آپ کے خیال کو اپنی جوتی پر بھی نہیں لکھتا۔ یہ کتا گلہریوں کو مار سکتا ہے، بچوں کو کاٹ سکتا ہے۔ میں اس دفعہ تو آپ کو جانے دیتا ہوں، لیکن اگر میں نے آئندہ اس کتے کو ڈوری یا منہ بند کیے بغیر یہاں دیکھ لیا تو آپ کو عدالت کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ میں نے بڑی انکساری کے ساتھ تعمیل کا وعدہ کیا۔ میں نے 2-4 مرتبہ اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن نہ ریکس کو منہ بند پسند تھا اور نہ مجھے، اس لیے ہم نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور ایک دن جنگل میں پہلے کی طرح آزادانہ گئے۔ کچھ عرصے تک کوئی حادثہ پیش نہ آیا اور ہم پھر پہلے کی طرح دلیر ہو گئے۔ ایک شام ہم دونوں ایک پہاڑی کے پاس گھوم رہے تھے کہ اچانک قانون کے بادشاہ سلامت گھوڑے پر قریب سے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ ریکس میرے آگے آگے تھا اور اس کا رخ سپاہی کی جانب تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میں قصوروار ہوں، اس لیے میں نے سپاہی کو منہ کھولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میں نے پہل کی اور کہا، آپ نے مجھے عین موقع پر پکڑ لیا ہے۔ میں قصوروار ہوں۔ آپ نے مجھے پچھلے ہفتے متنبہ کیا تھا کہ اگر میں کتے کو دوبارہ یہاں منہ بند کیے بغیر لایا تو جرمانے کی سزا کا مستوجب ہوں گا۔ سپاہی نے نرمی سے جواب دیا، خیر مجھے معلوم ہے کہ جب آس پاس کوئی نہ ہو تو اس قسم کے چھوٹے کتوں کو کھلا چھوڑ دینے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ بالکل جی تو ہر شخص کا چاہتا ہے، لیکن آخر یہ قانون شکنی ہے۔ سپاہی نے جواب دیا، ہاں لیکن ایسا ننھا سا کتا کسی شخص کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہ بجا ہے لیکن یہ گلہریوں کو تو مار سکتا ہے۔ اس نے کہا، آپ خواہ مخواہ اتنے سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا کریں؟ آپ اس کتے کو اس پہاڑی پر بھگا دیں جہاں یہ مجھے نظر نہ آئے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ سپاہی آخر انسان تھا، وہ احساس برتری چاہتا تھا۔ جب میں نے اپنی مذمت آپ شروع کر دی تو اس وقت اس کے پاس اپنی برتری جتانے کا صرف ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ کرے اور اپنے آپ کو مجھ سے بڑا محسوس کر سکے۔ اور اگر میں نے اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی ہوتی تو سپاہی کے ساتھ تکرار کرنے کا انجام ظاہر ہے کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ الجھنے کی بجائے میں نے تسلیم کر لیا کہ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے اور میں سراسر غلطی پر ہوں۔ میں نے اپنے قصور کا اعتراف فوراً اور کھلے بندوں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ باعزت طریقے سے طے ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف داری کی اور اس نے میری۔ اس خوش خلقی سے لارڈ چسٹرفیلڈ بھی کسی سے پیش نہ آئے ہوتے جس طرح یہ گھوڑا سوار سپاہی میرے ساتھ پیش آیا، وہی گھوڑ سوار جو ایک ہفتہ پہلے مجھے قانونی چارہ جوئی کرنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کڑوی باتیں سننا ہی پڑیں گی تو کیوں نہ دوسروں کے منہ سے بات چھین لیں اور جی کڑا کر کے خود ہی اپنے آپ کو کوس لیں۔ پرائے لبوں سے اپنی برائی سننے سے اپنی زبان سے اپنی مذمت سن لینا زیادہ آسان ہے۔ اگر ہم جان جائیں کہ ہمیں جلی کٹی سننا ہی پڑیں گی تو ہم وہ باتیں خود ہی اپنی زبان سے کہہ ڈالیں جو کوئی دوسرا آدمی کہنے کا ارادہ، خواہش یا خیال رکھتا ہو، اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح ہمارا حریف بالکل لاجواب ہو جائے گا۔